ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ ہیلدی لائف سٹائل سیریز میں ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ ہے کلام اقبال اور تعمیر شخصیت۔ اس ضمن میں ہم خودی کی سلبی صفات کو بیان کر رہے ہیں، وہ صفات جو خودی کی تکمیل کی راہ میں بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اس ضمن میں آج جو چوتھی صفت ہم بیان کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے عجمی تصوف۔ اب یہ عجمی تصوف کیا ہے، پہلے یہ سمجھیں خود تصوف کیا ہے۔ تصوف سے مراد وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے، نفسانی خواہشات سے، نفس کی آرزوؤں سے اپنے آپ کو اوپر اٹھا کر اپنے اندر اخلاص اور للہیت پیدا کرتا ہے، اور اس کے تمام اعمال و افعال جو ہیں وہ اللہ کی رضا کے لیے بن جاتے ہیں، خالص ہو جاتے ہیں۔ اس کو تصوف کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ صوفی بنا، یعنی تصوف کی راہ پر چلنے والا۔ بنظر غائر اگر دیکھا جائے تو یہ جو تصوف ہے یہ عین اسلام کی روح ہے، یہ اسلام کا منشا و مقصود ہے کہ انسان کے اندر اتنا اخلاص ہونا چاہیے کہ وہ جو کام بھی کر رہا ہو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو اور نفسانی اغراض و مقاصد سے بہت اوپر اٹھ چکا ہو۔ ہمیں یہ لفظ جو ہے بے شک صحابہ کرام کے دور میں اور خود حضور علیہ السلام کے دور میں یہ لفظ، یہ ٹرم، یہ اصطلاح تو نظر نہیں آتی، مگر صحابہ کے اعمال و افعال کے اندر یہ تمام کیفیات ہمیں دکھائی دیتی ہیں کہ ان کے تمام اعمال کا، افعال کا، تمام ایکٹیویٹیز کا مقصود و منتہا جو تھا وہ اللہ کی رضا تھا۔ قرآن نے بھی کہا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ جو محبوب کے صحابہ ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھی ہیں، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، شب بیداریاں کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں آپس میں پیار محبت، دوسروں کے مقابلے کے اندر جو سخت، یہ فرمایا یہ ان کی صفات ہیں، اور ان سب کا مقصود کیا ہے کہ وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں۔ چنانچہ قرون اولیٰ کے اندر، ابتدائی زمانوں کے اندر تصوف کا لفظ اگرچہ موجود نہیں تھا مگر اس کی روح موجود تھی۔ ود دی پیسج آف ٹائم، جیسے جیسے اسلام کے اندر دیگر تہذیبیں بھی شامل ہوئیں، فتوحات کا دائرہ وسیع ہوا، تو دیگر قومیں، تہذیبیں جو اسلام کے اندر شامل ہوئیں، رفتہ رفتہ ان کے اثرات غیر محسوس طریقے سے مسلمانوں کے اندر سرایت کرنے لگے۔ اب ان میں سے کئی اچھی چیزیں بھی تھیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق ہی تھیں، مگر کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جو اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر تھیں، جیسے کہ رہبانیت ہے۔ رہبانیت اسلام کا عقیدہ نہیں ہے، اسلام نے سختی سے منع کیا، قرآن نے بھی منع کیا، حضور علیہ السلام نے بھی منع کیا۔ چنانچہ پھر کیا ہوا کہ بعض دیگر قوموں کی دیکھا دیکھی ہمارے ہاں بھی، بعض صوفیاء کے ہاں تک بھی یہ چیزیں آ گئیں کہ وہ رہبانیت ترک دنیا کی طرف جانے لگے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ بعض چیزیں تو ایسی تھیں جو اسلامی تعلیمات کے مطابق تھیں، ان کو تو اسلام ایڈمٹ کرتا ہے۔ جو چیزیں اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر تھیں ان کو پھر عجمی تصوف کا نام دیا گیا، ایسا تصوف جو عجمی ہے، یعنی جو اسلام کی اصل سے ہٹ کر ہے۔ تو علامہ اقبال بذات خود تصوف کے خلاف نہیں ہے، صوفیاء کے تو ویسے وہ پیروکار بھی ہیں، فالوور بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ کہتے ہیں نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں سے، ارادت ہو تو دیکھ ان کو، یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ کئی جگہوں پر صوفیاء کی تعریف کرتے ہیں، مگر وہ اس عجمی تصوف کے خلاف ہے جس کا اسلام کی تعلیمات سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ چنانچہ وہ اسلام مسلمانوں کو بھی بالعموم، صوفیاء کو بالخصوص تلقین کرتے ہیں کہ وہ نصرات سے باہر آئیں، رہبانیت کے بہت سخت خلاف ہیں۔ کہتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دلگیری۔ روک رہے ہیں، منع کر رہے ہیں کہ یہ خانقاہوں کے اندر بیٹھ کر اور زندگی کے ہنگاموں سے گریز اور فرار کی راہ اختیار کرنا یہ اسلام کا منشا و مقصود نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ کہتے ہیں کہ یہ معاملے ہیں نازک جو تیری رضا ہو تو کر، کہ مجھے تو خوش نہ آیا یہ نظام خانقاہی، میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں قرآن کو جب پڑھتا ہوں، حضور علیہ السلام کے فرمانوں کو دیکھتا ہوں اور حضور علیہ السلام کی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگیوں کا مشاہدہ کرتا ہوں، تو اس میں مجھے اس طرح کا تصور نظر نہیں آتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ چنانچہ علامہ اقبال دینداری کی آڑ کے اندر جو دنیا سے گریز کا رجحان ہے، اور یہ اسلام کا کنسیپٹ نہیں تھا، باہر سے آیا تھا، علامہ اس کے سخت خلاف ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں مدعا تیرا اگر دنیا میں ہے تعلیم دین،
ترک دنیا قوم کو اپنی نہ سکھلانا کہیں کہ اے بندے، اے واعظ، اے معلم، اے مدرس، اگر تیرا مقصد یہ ہے نا کہ دنیا کے اندر دین کی تعلیم کو پھیلانا ہے تو پھر اپنی قوم کو کبھی بھی دنیا سے گریز کر جہاں نہ سکھانا کہ دنیا کچھ نہیں ہے بس ختم کریں، اس سے کیا لینا دینا ہم فقیروں کا۔ نہیں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہی، دنیا کے مارکوں اور ہنگاموں کے اندر چلتے ہوئے خدا تک پہنچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔